غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اس ذاکر کی گفتگو سماعت فرمائی اور اس نے کیسی جاہلانہ بات کی ہے کہ غدیر سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر جنت مل سکتی تھی، لیکن غدیر کے بعد علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو غدیر کے بعد علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ اب ایک طرف پوری امت کو دیکھیے، تمام دیوبندی، تمام بریلوی، تمام اہل حدیث، پوری امت مسلمہ جو آج کلمہ پڑھتی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک کلمہ پڑھتی ہے۔ اب اس بیان اور اس نظریے کے مطابق یہ تمام کے تمام جہنمی ہیں۔ اب یہ ساری امت مسلمہ کو جہنمی قرار دے رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ کیا کہتا ہے کہ سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ اب ایک طرف سے سنیوں کا ایمان نہیں مانتا اور دوسری طرف سے سنیوں کو کیا کہتا ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ کتنا دھوکے باز مذہب ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی بنیادی کتابوں کا علم نہیں ہے۔ میں 2-4 حوالے پیش کر دیتا ہوں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والی آیت کے تحت تفسیر عیاشی میں لکھا ہوا ہے کہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ یہ آیت امام مہدی کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ یہ آیت امام مہدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور جب وہ آئے گا تو اس وقت روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ اب یہاں علی ولی اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے بھی شیعہ مذہب کی کتاب تفسیر عیاشی میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مرتا ہے تو شیطان ابلیس ان پر ایک شیطان مقرر کرتا ہے مرنے والے پر، اور اس کو شیطان مرنے والے کو کفر کا حکم کرتا ہے، اس کے دین میں ایمان میں شکوک شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا تم ان کو تلقین کیا کرو، فَلَّقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ حَتَّى يَمُوتُوا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تم ان کو تلقین کیا کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، تو اس تلقین میں علی ولی اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ملا یاد الفقی میں ہے اور فروع کافی میں بھی ہے۔ اور میں تیسرا حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا جو شخص نماز پر قائم رہا، نماز پڑھتا رہا، تو مرتے وقت موت کا فرشتہ اس کو شہادتین کی تلقین کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں علی ولی اللہ کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ بھی ملا یاد الفقی میں روایت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے 2 شانوں کے درمیان جو مہر ثبت تھی، اس پہ جو کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر علی ولی اللہ کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ بات ان کی کتاب حیات القلوب اور خصال شیخ صدوق میں موجود ہے، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ اس کو اپنی بنیادی کتابوں کا پتہ نہیں۔ ان میں جو کلمہ بتایا گیا ہے امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو وہ غدیر کے بعد ہوں گے یا پہلے ہوں گے، اس وقت جو کلمہ پڑھا جائے گا اس میں علی ولی اللہ تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب من کنت مولا کا اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تقریباً 30-35 سال دنیا میں زندہ رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 30-35 سالوں میں خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا ہو یا انی ولی اللہ پڑھا ہو، یا کسی کو مسلمان کرتے وقت حضرت علی نے یہ علی ولی اللہ والا کلمہ پڑھایا ہو، ایک حوالہ دے دو۔ اگر حضرت علی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تو حضرت حسن نے پڑھا ہو وہ دکھا دو، حضرت حسین نے پڑھا ہو وہ دکھا دو، حضرت زین العابدین نے پڑھا ہو وہ دکھا دو، حضرت محمد باقر نے پڑھا ہو
वो दिखा दो। हजरत जाफर सादिक ने पढ़ा हो वो दिखा दो। हजरत मूसा काजिम ने पढ़ा हो वो दिखा दो। हजरत अली रजा ने पढ़ा हो, हजरत मोहम्मद तकी ने पढ़ा हो, हजरत अली नकी ने पढ़ा हो, हजरत हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा हो, वो दिखा दो। इन तमाम आइम्मा ने, तमाम औलाद अली में से किसी एक ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वाला कलमा पढ़ा हो, हमें एक हवाला दे दो जिसकी सनद वाजिब तस्लीम हो। तुम नहीं दिखा सकते और तुम्हारी किसी किताब में ऐसी सनद के साथ कोई हवाला मौजूद नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो औलाद अली में से कोई जन्नत नहीं जाएगा माअज़ल्लाह, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि मन कुन तो मौला का जो ऐलान है ये ऐलान खिलाफत नहीं था, ये ऐलान खिलाफत नहीं था। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ लोगों का हजरत अली के साथ इख्तिलाफ हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बातों को सुनकर और फिर उनके दरमियान में इस्लाह कायम करने के लिए यह खुतबा इरशाद फरमाया था। यहां खिलाफत की कोई बात नहीं थी। एक ने मुझे कहा कि मौलवी साहब अगर यह खिलाफत नहीं थी तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, उम्मत को लावारिस छोड़ दिया, कोई खलीफा नहीं बनाया? मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को लावारिस कब छोड़ा है? हज्जतुल विदा में यौम अरफा 9 ज़ुल्हज को मैदान अरफात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके क्या ये नहीं फरमाया था कि बताओ क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? तो सब ने फरमाया कालू बला, जी हां या रसूल अल्लाह, आपने सिर्फ पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया था फिर तुम में से हर एक जो यहां हाजिर है वो गायब तक ये दीन पहुंचाए। ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब ही तो थे। और उसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या ये नहीं फरमाया था मेरे जाने के बाद 2 भारी चीजें मैं छोड़े जा रहा हूं, उनको मजबूती से पकड़ोगे, गुमराही तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। वो सकलैन, 2 भारी चीजें, कुरान और सुन्नत। और बड़ी खुशकिस्मती है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ भी सकलैन है, कुरान और सुन्नत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को लावारिस कब छोड़ा है? ये तमाम चीजें ये सारी बता रही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमाया कि आप में से जो हाजिर है वो गायब तक ये दीन पहुंचाए। और उसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकलैन बताए, कुरान और सुन्नत, जिसकी कुरान मजीद की आयत भी तायद करती है फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि जब तुम्हारा उलिल अम्र के साथ तनाज़ा हो जाए तो रुजू करें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान और सुन्नत की तरफ। फाइनल बात कुरान और सुन्नत की है और यही सकलैन है। तो मुझे कोई कहने लगा कि देखो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर जाते हैं तो अपना नायब बना के जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन के लिए जाते हैं तो मदीने में कोई ना कोई नायब बनाते हैं। तो सफर आखिरत पे चले गए, नबी ने कोई अपना नायब नहीं बनाया। मैंने कहा ये नायब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बनाते? आप अलैहिस्सलाम खलीफा क्यों मुकर्रर करते? जब अल्लाह ने वादा कर रखा था वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जब अल्लाह ने वादा कर लिया था कि मेरा वादा है खलीफा मैं बनाऊंगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी फिक्र क्यों होती और अल्लाह के नबी खलीफा क्यों बनाते? अपना यानी नामजद खलीफा बिल इस्म नामजद उनको क्यों करते जब अल्लाह ने वादा कर लिया था? अब कोई यूं न कहे कि जी अल्लाह ने वादा किया था कि मैं खलीफा बनाऊंगा, हजरत अबू बकर को तो लोगों ने बनाया था। भाई मैं आपसे पूछता हूं कि रिज़्क़ देने वाला कौन है? यकीनन आप जवाब देंगे अल्लाह है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या तुम आटा दुकान से नहीं ले रहे होते? क्या तुम चावल दुकान से नहीं ले रहे होते? क्या तुम पूरा सामान रिज़्क़ दुकानों से नहीं ले रहे होते? तो आप कहेंगे जी हां हम दुकान से लेते हैं। और फिर यही अकीदा रखते हैं कि रिज़्क़ देने वाला कौन है? भाई रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है।
اسباب یہ استعمال ہو جاتے ہیں تو خلیفہ بنانے والا بھی اللہ ہے، اسباب یہ استعمال ہو جاتے ہیں، تمام مہاجرین اور تمام انصار کے دل میں اللہ ہی نے تو ڈالا کہ سب نے مل کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ تو دیکھو بھائی، یہ کوئی خلافت کا اعلان نہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بناتے تو حضرت علی پوری زندگی میں ایک دفعہ تو اعلان کرتے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مجھے بنایا ہے، میری بیعت کرو۔ حضرت علی تو پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میری بیعت کرو۔ اچھا، کسی نے کہا کہ دیکھو جی حضرت علی بیچارے اکیلے تھے، وہ اعلان خلافت کیسے کرتے، لوگ سارے ان کے مخالف تھے، جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت علی اکیلے کب تھے؟ 18 تو حضرت علی کے بیٹے تھے، 9 تو بیویاں تھی، سالے کتنے ہو گئے، بھتیجے کتنے ہو گئے، بھانجے کتنے ہو گئے، اور جی چچا زاد بھائی کتنے ہو گئے؟ کیا بنو ہاشم بھی حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے؟ جھوٹ بولتے ہو، حضرت علی اکیلے تھے۔ اور یہ کوئی حضرت علی کی مظلومیت نہیں بلکہ یہ حضرت علی کی گستاخی ہے کہ حضرت علی کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج بھی کسی کے ساتھ یہ بیان کر دیا جائے کہ فلاں عالم ایک شہر میں رہتا ہے لیکن پورا شہر اس سے بیزار ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ عالم کی تعریف نہیں، یہ اس کی توہین ہے۔ حضرت علی کے ساتھ بنو ہاشم بھی نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت علی کے ساتھ سب تھے، کسی کا حضرت علی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، تمام مسلمان حضرت علی کے ساتھ تھے۔ اور اگر تمہاری اس غلط بیانی کو ہم مان بھی لیں کہ حضرت علی اکیلے تھے، کیا نبی اکیلے نہیں تھے جب ان کو نبوت ملی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے پہلے انتظار کیا تھا کہ میرے حمایتی جمع ہو جائیں پھر میں فاران کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے اعلان کر دیا، حمایتی تو بعد میں آ گئے۔ حضرت علی کو اگر اللہ کے نبی خلیفہ بناتے تو حضرت علی ضرور میدان میں نکل کر اعلان کرتے، اور حضرت علی کسی اور کے ہاتھ پر بیعتیں نہ کرتے، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ یہ ساری یہودیوں کی چلائی ہوئی باتیں ہیں۔ صحابہ میں، اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، اور حضرت علی کی خلافت کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اور آج کل عید غدیر مناتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں، کیا ہے کہ جی نبی نے علی کو خلیفہ بنا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، من کنت مولا کا اعلان جب ہوا، اس اعلان کے بعد حضرت علی دنیا میں کتنا زندہ رہے؟ 30-35 سال حضرت علی دنیا میں زندہ رہے، تو حضرت علی نے کبھی عید غدیر منائی؟ اگر انہوں نے نہیں منائی تو حضرت حسن نے منائی ہو، وہ دکھا دو۔ حضرت حسین نے منائی ہو، حضرت زین العابدین نے منائی ہو، امام محمد باقر نے منائی ہو، امام جعفر صادق نے منائی ہو، اولاد علی میں سے کسی ایک نے بھی منائی ہو، وہ دکھا دو۔ اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے صفوں میں پیش ہوں گے۔ یہ نمازیوں کی صف ہے، یہ حاجیوں کی صف ہے، یہ حافظوں کی صف ہے، یہ مجاہدین کی صف ہے، اور کہیں ہوگا یہ گناہگاروں کی صف ہے، یہ زانیوں کی صف ہے، یہ شرابیوں کی صف ہے۔ تو نیک لوگوں کی بھی صفیں ہوں گی اور جو بدکار ہوں گے ان کی بھی صفیں ہوں گی۔ تو قیامت میں اعلان اگر ہو جائے کہ عید غدیر منانے والے اس صف میں آ جائیں، تو کیا اس صف میں حضرت علی آئیں گے، حضرت حسن آئیں گے، حضرت حسین آئیں گے؟ حضرت علی تمہاری صف میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے واپس آ جاؤ، اہل بیت کی تابعداری کرو، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ گے۔ تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔